بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوی محبت تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ اس کا عملی اظہار جو ہے، اس عملی اظہار کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ صحابہ کرام نے صرف فقط عشق کے دعوے نہیں کیے، عملی اظہار کیا۔ اپنی جانیں جو ہے اپنے محبوب آقا پہ قربان کر کے، اپنی جانوں کے نذرانے جو ہے اپنے محبوب آقا کے سامنے کر کے عملی اظہار کیا، اور کہا کہ محبوب ہم وہ نہیں عاشق جو صرف ہم زبان سے کہنے والے ہیں، ہم تو جان قربان کر کے بھی آپ کی ذات عالیہ کی حفاظت کرنے والے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب غزوہ بدر شروع ہونے لگا، صحابہ کرام کیا کرو گے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ نے کہا اللہ کے محبوب ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہے کہ وہ چھوڑ گئے تھے اپنے پیغمبر کو، یا رسول اللہ آپ جہاں جہاں جائیں گے ہم اپنی جان کو آپ کی ذات عالیہ پہ قربان کر دیں گے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کہا اے اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر حکم دیں گے کہ سمندر کے اندر چھلانگ لگا دو، اللہ کے محبوب ہم نہیں دیکھیں گے کہ اس کی گہرائی کیا، ہم سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے۔ حضرت عمیر آپ جو ہے کھجور کھا رہے تھے، پیارے آقا نے کہا کہ لڑائی کے لیے تیار ہو جا۔ انہوں نے کہا یہ کھجور جو ہے یہ مجھے جنت سے جانے سے روک رہی ہے۔ نے کھجور کو پھینکا اور جنگ میں گئے، اور وہاں پہ جا کے اس غزوے میں شہید ہو گئے، غزوے میں شہید ہو گئے۔ اور پھر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑائی سے پہلے ایک دن بتا دیا تھا کہ اس جگہ پہ فلاں فلاں کافر مرے گا۔ حضرت عمر پاک فرماتے ہیں کہ جب لڑائی ختم ہوئی، کافر مارے گئے، کچھ شکست سے بھاگ گئے، کہا کہ کچھ قیدی ہوئے، تو جب جس جگہ پہ پیارے آقا نے نشاندہی کی تھی کہ اس جگہ پہ فلاں فلاں کافر مرے گا، اسی جگہ پہ اس کی موت ہوئی تھی، اسی جگہ پہ اس کو واصل جہنم کیا گیا تھا۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ ان کی تلوار ٹوٹ گئی، پیارے آقا کے پاس گئے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی عطا فرمائی، آپ نے کہا یہ لے جاؤ اور یہ لکڑی تمہاری تلوار کا کام کرے گی۔ حضرت عکاشہ کہتا ہے کہ وہ لکڑی مجھے محسوس ہی نہیں ہوتی تھی کہ لکڑی ہے یا تلوار ہے، اور اس کے ساتھ میں نے کافروں کے کفر کا مقابلہ کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہے وہ کہتا ہے کہ دو شخص چھوٹے سے نوجوان میرے پاس، انہوں نے کہا وہ کون ہے؟ ابو جہل جو ہمارے محبوب آقا کی گستاخی کرتا ہے، محبوب آقا کو برا بھلا کہتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے اشارہ ہی کیا تھا کہ وہ جوان جو ہے اس کے پاس گئے اور اس کو گرا دیا، اور اس کو گرا کے اس کو زخمی کر دیا، اور وہ اٹھنے کے قابل نہ رہا۔ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ آپ کے بھائی قیدی ہوئے، پیارے آقا نے فرمایا کہ قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حضرت مصعب بن عمیر کے جو بھائی قیدی ہوئے تھے، ان کو جس صحابی نے قید میں رکھا ہوا تھا، انصاری صحابی نے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے فالور نے اتنا احترام کیا ان کی بات کا کہ جب مجھے قید میں رکھا تو مجھے جو ہے روٹی کھلاتے اور خود کھجوریں کھا کے گزارا کرتے۔ کہا کہ میں نے ان کو کہا کہ میں قیدی ہوں، مجھے کھجوریں دی اور خود روٹی کھائے۔ انہوں نے کہا نہیں، تو قیدی ضرور ہے لیکن ہمارے آقا کا حکم ہے کہ قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیدی غزوہ بدر کیا ہے تو آپ نے دو تین قیدی جو ہے انصار صحابہ کو دیے کہ ان کو لے جاؤ، ان کے کھانے کا، ان کی ہر چیز کا خیال رکھنا۔ صحابہ کرام نے پھر اپنے محبوب آقا کے جب حکم کو سنا تو ان قیدیوں کو اپنی جان سے بڑھ کے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ آپ نے صحابہ کرام نے یہ نہیں محسوس کروایا کہ یہ قیدی ہے، بلکہ اپنے محبوب آقا کے حکم کو دیکھا تو اس پہ عمل شروع کر دیا۔ یہ ہے عشق رسول۔